وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، رجب کا مبارک مہینہ یہ شروع ہو گیا. اشہر حرام میں سے ہے، محترم جو 4 مہینے ہیں اس میں سے ہے. یہ عجیب بات ہے کہ شعبان اور رمضان کی فضیلت الگ ہے مگر وہ اشہر حرم میں نہیں آتا، رجب آتا ہے. پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، وہ 3 مہینے آتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے طے ہے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 محترم ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کی تفصیل میں ایک رجب بتایا، پھر شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج. ان میں لڑائی کرنا بھی حرام تھا، یعنی اگر جنگ ہو رہی ہو تو ان 4 مہینوں میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، الا یہ کہ کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے زیادتی ہو اور وہ بغاوت کریں تو پھر دفاع میں، ڈیفینس میں اس کی اجازت تھی. اس مبارک مہینے میں ذہن بنانے کا کام ہے، رمضان کے پریپریشن کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے. ابھی سے آدمی کو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے. ذہنی طور پر جب آدمی پہلے کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر عین وقت پر اگر کوئی دشواری پیش آئے کسی کام میں تو اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، وہ تو برداشت کر جاتا ہے بندہ. اچانک سے ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے، بالخصوص ایسے کام میں جس کو آپ کو کنٹینیو کئی دنوں کے لیے کرنا ہے. کیونکہ یہ کہ اچانک کوئی کام آ گیا، اس میں مشقت ہے لیکن وہ ون ٹائم ہے، ایک ہی ٹائم میں ایک ہی کام ہے، چلو کر کے فارغ ہو جاؤ. اور اگر کام ایسا آ رہا ہے کہ جس کو آپ کو مثلا مہینہ بھر کرنا ہے تو ذہن پہلے سے آدمی کو بنانا پڑتا ہے. اس مرتبہ تو رمضان المبارک آ بھی رہے گرما میں، راتیں چھوٹی ہوں گی، دن بڑے ہوں گے تو روزے بھی لمبے ہوں گے. راتیں چھوٹی ہوں گی، دن بڑے ہوں گے تو افطار کے وقت میں اور سحر کے وقت میں اور تراویح کے وقت میں، عشاء کے وقت میں کافی الجھنیں پیش آئیں گی لوگوں کو. مجاہدے کے معاملات ہیں، خالی بیٹھے ہوئے فارغ لوگ نہیں ہیں، چلو بھائی دن میں آرام کر لو، رات میں جاب کر لو، کام کر لو، ایسے نہیں ہے. محنت کرنے والا طبقہ، چاہے ذہنی محنت کرنے والا ہو، چاہے جسمانی محنت کرنے والا ہو، جتنے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت تھکتے ہیں. دماغ تو آدمی کا جسم سے زیادہ کام کرتا ہے. دماغی محنت کرنے والا کی تکان فزیکلی محنت والے سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے دماغی محنت والے کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، فزیکلی محنت والے کو اس کے مقابلے میں پیسے کم ملتے ہیں. تو تھکتا تو وہ آدمی بھی ہے اور تھکتا دونوں آدمی تھکتے ہیں. اور اللہ پاک کی ترتیب یہ ہے کہ حساب رکھا ہے چاند کا، سورج کا نہیں رکھا، تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہر قسم کا وقت ملتا رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ملک کے مسلمانوں کے لیے تو میٹھا میٹھا ہو، دوسرے ملک کے مسلمانوں کے لیے کڑوا کڑوا ہو. اور امریکہ والے بیچارے بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ دسمبر میں لگا دو، چھوٹے چھوٹے روزے، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے، فارغ رہیں گے. جو دوسرے بیچارے ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ بھی تو بیچارے ہی ہیں. ہمیشہ تمہاری روٹی پہ دال رہے گی تو کیسے کام چلے گا؟ انتظامی چیز ہے. اسلام میں جامعیت ہے اور پورے عالم کے لیے، چونکہ یہ مذہب ہے اس لیے اس کے احکام میں پورے عالم کی رعایت ہے. اسی سے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ کے شمسی مہینے سے احکام کیوں نہیں ہے، چونکہ شمسی مہینے سے پورے عالم کی رعایت مشکل ہے.
جہاں گرمی ہے تو ہمیشہ کے لیے گرمی ہے، جہاں سردی ہے تو ہمیشہ کے لیے سردی ہے، جہاں دن چھوٹے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چھوٹے ہیں، جہاں دن بڑے ہیں تو ہمیشہ کے لیے بڑے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ گردش ہوتی رہتی ہے، سب کی رعایت ہے۔ پھر دوسرے، مجاہدہ جو ہے کسی ایک کام کو کسی ایک خاص وقت میں کرنے کا نام نہیں ہے۔ مجاہدے میں مشقت برداشت کرنا ہے، اور وہ عادت بنانے سے ہٹ کر ہونے میں ہوتا ہے۔ ایک ہی خاص طریقے سے اگر ایک ہی خاص وقت میں کرنے کی عادت پڑ جائے تو مجاہدہ زیادہ نہیں ہے۔ مجاہدے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ٹائم بدلتا رہے، پھر اس کو وہ کام کرنا پڑے، تو پھر نفس پہ گرا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے درجات بڑھانے والی چیز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی نماز کی جو معمولات ہیں اس میں ایک چیز بڑی عجیب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رات کے جس حصے میں سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اس میں سوتا ہوا دیکھ لے سکتا تھا، اور جس حصے میں جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اس حصے میں جاگتا ہوا دیکھ لیتا تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عادت شریفہ میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ روزانہ 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر 3 بجے پڑھی ہے تو کل 2 بجے پڑھیں گے، اور وہ 3 بجے آرام کریں گے۔ آج 3 بجے پڑھی ہے تو مثلا 5 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے تو آج 4 بجے پڑھیں گے۔ تو پوری رات میں ہر وقت آپ کی عبادت کا بھی شمار کیا جا سکے، ایک ہی رات میں نہیں ہوتا تھا، ایسا کنٹینیو ایسا نظام ہوتا تھا اس کا، اور دوسرے وقت میں آرام کا وقت بھی اس میں ہوتا تھا۔ ایسے ہی جس دن کو آپ روزے میں دیکھنا چاہتے تھے صحابہ، اس دن آپ روزے میں ملتے تھے، اور جس دن آپ روزے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس دن آپ روزے میں نہیں بھی ملتے تھے۔ عادت مبارکہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی ویسے مسلسل تھی۔ پیر کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اس روز میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ یوم ولادت خود حضور بھی مناتے تھے، لیکن روزے سے مناتے تھے، اور ہر پیر کو مناتے تھے، کرو اتباع۔ ہماری قوم میں بڑی عجیب و غریب خوبیاں ہیں۔ اس مرتبہ ہمارے پاس حیدرآباد میں میلاد النبی میں عید کی نماز ہوئی، خرافات، جلوس، جھنڈے، گنبدیں بنائی گئیں، گنبدیں جگہ جگہ سڑکوں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور یہ چیز جب چلتی ہے تو پھر بہت آگے جاتی ہے۔ یہ شرک کا باب الداخلہ ہے، بت پرستی اور شرک اسی راستے سے آتا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک کا خاص معاملہ ہے، اس لیے شرک کرنے نہیں دیتے ان کے ساتھ، ورنہ تو حضور کے ادنا معمولی غلاموں کے ساتھ میں شرک ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر اتنے کمالات، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ایسے ایسے با کمال اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو دیکھے کہ یہ تو خدائی اوصاف ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سرکار تو سرکار ہے، مگر ان کو شرک سے بچایا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے قیامت تک کے واسطے وہ ایک چیز رہنا ضروری ہے، ورنہ پھر دین کی ترجمانی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مصیبت پھر ان پر آئے گی جو شرک کے راستے پہ ان کے راستے سے جانا چاہیں گے۔ یہ بہت سیکریٹ بات بول رہا ہوں، جو ان کے راستے سے شرک کے راستے پہ جائیں گے وہ بڑی مصیبت میں آ جائیں گے، اندازہ نہیں ہے امت کو اس بات کا۔ تو خیر، جلوس نکال دینا، جلسہ کر لینا، گنبد خضرا کا وہ بنا دینا، لائٹنگ کر دینا، بڑے بڑے گیٹ بنا دینا، عید میلاد النبی کی نماز پر ڈالنا، سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہوتا ہے اس میں، معمولی گناہ نہیں ہوتا ہے، معمولی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی قسمیں ہیں نا ویسا، وہ چھوٹے لیول کا نہیں ہوتا ہے، اس میں دین کو چینج کر دینا ہے پورا۔ مگر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو عید میلاد النبی منانے کو تو فرمایا، لیکن ہفتے کے اعتبار سے، اور ہر پیر کو، اور خود حضور روزہ رکھتے تھے، آپ اندازہ فرما لیجیے۔ سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو کرے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ پیر کو روزہ رکھے حضور کی ولادت کی خوشی میں۔
اور جمعرات کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اللہ پاک کے بارے یعنی اعمال پیش کیے جاتے ہیں خاص. ہفتے بھر کا حساب الگ ہے, مہینے بھر کا حساب الگ ہے, سال بھر کا حساب الگ ہے, دن بھر کا حساب الگ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب عمل پیش ہو میں روزے سے وہاں پیچھے فرمایا کرتے تھے. مگر اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ منگل میں روزہ نہیں رکھتے, آپ ہفتے کو نہیں رکھتے, اتوار کو نہیں رکھتے, جمعرات کو نہیں رکھتے, جمعہ کو, ویسا نہیں ہے. جس دن روزے میں دیکھنا چاہتے اس دن دیکھتے تھے صحابہ, اور جس دن بغیر روزے کے دیکھنا چاہتے ہیں اس دن بھی کوئی وقت مل جاتا ہے کہ اس میں بغیر روزے کے آپ نے چونکہ مجاہدہ بہت ہے اس میں, کام کو روٹین میں لا لینا نہیں, مجاہدہ ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے قمری مہینے کا لحاظ رکھا ہوگا, بے شمار ان کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مجاہدہ پیش آتا رہتا ہے. کبھی ادھر کے علاقے والوں کو مجاہدہ پیش آ جائے گا, کبھی ادھر کے علاقے والوں کو. جب اللہ پاک مجاہدہ ڈالے اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ مجاہدہ کرنا نہ پڑے چاہے دین کو بدل دینا پڑے, مطلب اچھی بات ہے کہ جب مجاہدہ وہ چاہ رہا ہے تو تھوڑا برداشت کر لو بھائی. تو ذہن بنانا ہے کہ بھائی مجاہدہ کریں گے, روزہ کتنا ہی لمبا ہو رکھیں گے, جاب کے ساتھ نبھائیں گے اس کو. روزہ معاف نہیں ہے, لمبا روزہ ہے بلکہ آپ جاب کی مصروفیت میں ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہو جائے گا. اب ایڈجسٹ کرو کیسا کرنا ہے, مینج کرو کیسا کرنا ہے. مجاہدہ ہے, صحابہ نے کیسے کیسے مجاہدے کیے, اولیاء اللہ نے کیسے کیسے مجاہدے کیے. ایمان والے مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں, محنت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں, صبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں, ضبط سے کام لینے والے ہوتے ہیں. تراویح پڑھنا ہے اس میں مجاہدہ ہے, عشاء کی نماز کے وقت دیر میں شروع ہوگا اس میں مجاہدہ ہے. کچھ دیر ہوتی ہے دین کی وجہ سے, کچھ دیر ہو جاتی ہے لوگوں نے اپنے غلط اصول بنا لیے اس لیے. اگر 10:30 بجے عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے تو اصلاً کتنے بجے ہو رہا ہے, 9:30 پہ ہو رہا نا. 1 گھنٹہ تو ویسے ہی بڑھایا ہوا ہے, ایسے خامخواہ دماغ خراب کرنے ہو رہا ہے. 10:30 بجے اگر عشاء کا وقت ہو رہا ہے تو وہ اصلاً کتنے بجے ہے, 9:30 بجے, کیونکہ 1 گھنٹہ تو ویسے بڑھایا ہوا ہے. اب دماغ میں آتا ہے 10:30 بجے عشاء, بھائی 9:30 بجے ہو رہی پیارے. سائیکالوجی افیکٹ. یار 11:15 بج جائیں گے عشاء کی نماز شروع ہوتے ہوتے, کیسے کریں گے بھائی؟ 9:45 بجے ہے, وہ 11:15 پہ نہیں ہے. وہ ہمارا دماغ ویسے پہلے ہی الٹا ہوا تھا اور الٹ دیا اس کو. تھوڑے دوسرے کچھ یہ ہے کہ جو بے دین طبقہ ہے وہ الگ دماغ خراب کرتا ہے. تو مجاہدہ یہاں پہ کئی اعتبارات سے جو مذہب میں جو کمزور اور بوڑھا طبقہ ہے اور آزاد منش ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں, دین کے معاملے میں احتیاط نہیں, کیئرفل نہیں, وہ طبقہ دین کو چونکہ کھلونا بناتا ہے تو وہ الگ دماغ خراب کرتا ہے. ارے یار اتنی محنت کے بعد کہاں 20 پڑھو گے, چلو 8 پڑھ کے گھر کو جاؤ. ہے اجازت ہے, گنجائش ہے. کہاں ہے بھائی؟ کس نے پڑھی تھی, کب پڑھی تھی, 1400 سال میں کس نے پڑھی تھی؟ گنجائش رہتی تو 1400 سال ویسے گزر جاتے ہیں. کیا تماشا ہے دین کی بات کا کہ کسی کام کو 1400 سال گزرے اور کسی نے نہیں کیا اور آپ کو اچانک گنجائش نکل کے آگے, کون سی دل میں سے آئی ہے؟ سب غلط بات ہے, بےہودہ بات ہے, صحیح نہیں ہے بات. وہ اعتقاد نام کی کوئی تراویح نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوئی. جو آج پڑھنے والا ہے وہ سو جائے, وہ زیادہ مزے میں ہے, کیونکہ وہ بھی چھوڑ رہا ہے, وہ بھی چھوڑا تراویح, تو وہ آرام ہی کر دیں. میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں, صحیح بات بتا رہا ہوں. وہ زیادہ مزے میں ہے, وہ کم گنہگار ہے سونے والا. ذہن بناؤ کہ نہیں پورے 20 پڑھنے ہیں بھائی. تراویح تو 20 کا نام ہے, 18 کا بھی نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 18 بھی پڑھیں گے تو اس دن تراویح نہیں ہوئی, یہی کہا جائے گا. تو مجاہدہ تو ہوگا, اللہ پاک کی ترتیب ہے. اگر ایک دم صبح میں جلدی شروع ہو جا رہی ہے تو آپ کو جلدی سحری کرنی پڑے گی, لمبا روزہ. اور وہ سونے کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اس میں, آفس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اس میں, گھر بار کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اس میں.
पूरी 20 रकात तरावी पढ़ना, सही वक्त पे इशा पढ़ना, वक्त में आगे पीछे नहीं करना, रोजा रखना, रोजे का नागा नहीं करना, फिर उस रोजे में और उन तरावियों में और उन औकात में रियायत करना अपने अमाल की कि रोजा खराब ना हो, हलाल ग़िज़ा का एहतमाम होना। ग़िज़ा हलाल आदमी के पेट में जाए तो मेहनत भी चीज होगी। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर ग़िज़ा हलाल नहीं गई पेट में तो सिवाय फाके और भूख के आदमी की किस्मत में कुछ भी नहीं मिला, आदमी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया, बेचारा भूखा रहा। अब हलाल ग़िज़ा का एहतमाम, बाद लोग तो वो हैं कि जिनको अल्लाह ने हलाल ग़िज़ा दी है, बाद लोग वो हैं जिनके पास मिक्स है, मुश्तरक है, थोड़ा ये है थोड़ा वो है, और बाद लोगों के पास ये है कि उनको हलाल ग़िज़ा मुश्किल है, सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई, उसका भी इंतजाम करना होता है। जिस आदमी को अपने खाने में शुबा हो कि हलाल है कि नहीं, एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी तरकीब उसकी बताई, फरमाया कि रमजान का गल्ला कर्जा लेके ले आओ। उन्होंने अपने एक मुरीद को बताया था, उसने कहा था कि मेरा माल मुश्तबा है और रोजों के बारे में ये वईद आई है कि अगर वो हराम माल उसमें शामिल हुआ तो सवाब भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा करो कि रमजान का गल्ला यानी इफ्तारी और शहरी का पूरा इंतजाम कर्ज वाले माल से लाओ, किसी से कर्जा ले लो फिर ले आओ, वो तो खालिद हलाल है। तो रोजे तो सही कर लो, बाद में देखा जाता है। जब कर्जा छुटाओगे अदा करोगे तो वो कैसे अदा होगा अलग बात है, और रोजे तो सही हो जाएंगे। ये तदबीरें हैं जो अल्लाह वालों को अल्लाह पाक सुझाते हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों, ये जहन बनाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन बनाते थे रजब से, और हालांकि वहां ऐसे हालात नहीं थे तो जहन बनाते थे, दुआ करते थे कि मिल जाए, कोई बीच में रुकावट ना आ जाए, कोई आड़ ना आ जाए, रमजान का चांस खो ना जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिना व शाबान व बल्लिगना रमजान, या अल्लाह हमारे रजब में भी बरकत देना, हमारे शाबान में भी बरकत देना और हमें रमजान तक पहुंचा देना। तो कोई बात होगी रमजान में कि जिसका इतना एहतमाम था, जिसके लिए इतनी तैयारी थी, इतनी जहनसाजी थी, इतना माइंड बनाना था, हमें ही बनाना है। और जाहिर है कि रमजान का महीना सिर्फ रमजान के महीने के एतबार से नहीं है, वो इन अमाल के एतबार से, वो इन अमाल को बिल्कुल प्रॉपर वे से होना, सही जैसे परफेक्ट जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया बताया है, वैसा होना। और हम उन हालात में नहीं है तो उसको वैसा करने के लिए मुजाहिदा पड़ेगा थोड़ा सा, उस मुजाहिदे के लिए रहनी तैयारी, क्योंकि भाई इसको तो करना है इंशाअल्लाह, बर्दाश्त करेंगे, संभालेंगे। अब देखिए अल्लाह पाक आसान फरमा देते हैं, इतनी आसानी होगी, इतनी आसानी जिसकी कोई महसूस भी नहीं होगा कैसा भी होता है। रजब से ही जहन की शुरुआत, जहनी तौर पर आदमी उसके लिए थे, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर भी शुरू हो जाते थे। सबसे ज्यादा रोजे आप रजब और शाबान में रखते थे। रोजा रखने के एतबार से, रमजान नमाज लंबी करने के एतबार से अलग तैयारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जहनी भी फरमाते थे और इस एतबार से भी फरमाते थे। हमें भी सुन्नतों की तरफ जाना है, वे आप ऐसा करते थे, आप ऐसा करते थे। इसी सिलसिले में जैसा आप लोगों को मालूम है, आज जलसा भी है रुयत हिलाल के। हमारे चूंकि कम्युनिटी में बहुत मसाइल चलते हैं, तो उसमें एक मसला ये जहन में उम्मत को अवेयरनेस लाने के लिए और जहन में लाने के लिए कि भाई हमें तो चांद देखने वाला जो निजाम है उसको फॉलो करना है, उसकी एक मजबूरी है, उसमें थोड़ी तकलीफ है। पहले से आपको मालूम नहीं होता कि आज तरावी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ईशा पढ़ के बैठे हुए हैं, इधर इंतजार कर लेते कि भाई वहां से ह्यूस्टन से खबर आए, रेला से खबर आए, इधर से न्यूयॉर्क से शायद आए, एरिजोना से शायद आए, वहां पे मतलब साफ होता है, नहीं तो चलो कैलिफोर्निया का इंतजार करो, कैरिबियन का इंतजार कर लो, टोरंटो का इंतजार कर लो। वो चल रहता तो इंतजार करना पड़ता कमेटी को, तो उसमें हम लोगों को परेशानी हो जाती है, भाई जल्दी नमाज पढ़ाओ भेजो यार। भाई जब होगी नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है हम क्या करेंगे। तो वो जो देरी हो रही है वो हमारी अपनी मर्जी से नहीं हो रही। अगर अपनी मर्जी से इसमें दखल होता है तो दिन में ही पढ़ लेते थे। भाई दिन लंबे हो गए, आज दिन में कर लेते हैं ये काम, कर लो।
ہماری اپنی مجبوری ہے اس میں، مذہبی اعتبار سے مذہب والے عمل کو پرفیکٹ طریقے پر کرنے میں آدمی کو اس کے مطابق ہونا پڑتا ہے، چیز کو عمل کو اپنے مطابق نہیں کر سکتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بات، تو اس وجہ سے جلسہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں مجاہدہ تو ہوتا ہے، اس کی خوشی کس کو ہوتی ہے، تھوڑا سا آدمی کو ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے تو، مگر کریں کیا، انتظار کرنا ہی پڑتا ہے بعد میں، تو کبھی نہیں بھی کرنا پڑتا ہے. تو چاند دیکھ کر ہی روزہ رمضان شروع کرنا ہے، نہ سعودیہ کو فالو کر سکتے. ابھی سعودیہ کے سلسلے میں تحقیق کر رہا تھا، کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا کتابوں میں، تو بڑی عجیب بات لکھی ہے اس میں، تو میں بتاؤں گا شام میں اگر موقع ہوا. انہوں نے پہلے سے بتا دیا، وہاں کے علماء بھی نہیں مانتی وہاں کی حکومت اس معاملے میں. عجیب بات یہ ہے، علماء کو نہیں مانتی، اور کبھی 27 دن کا مہینہ کرتے، کبھی 28 دن کا کرتے ہیں، یہ لکھا ہے کتاب میں. جبکہ اسلام میں نا 27 دن کا مہینہ ہوتا ہے نا 28 دن کا ہوتا ہے. دیکھو کیا ہو رہا ہے، بس اللہ پاک نے ہدایت دے. اور کتاب میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے اصول بنا دیا، اور 1440 تک کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے، یہ لکھا ہے 1440 سے. تو اس وجہ سے میرے دوستوں، نہ تو ہم کو سعودیہ کو فالو کرنا ہے، نہ تو ہم کیلکولیشن پہ جا سکتے، اور نہ یہ کہ آپس میں ووٹنگ کر سکتے اس معاملے میں کہ بھائی بولو کیا رہا ہے، کب پڑھیں گے نماز، کب رکھیں گے روزہ، کب رکھیں گے. بھائی یہ مسئلہ مذہب کا معاملہ ووٹ پہ نہیں ہے دوستو. آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے. میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ بس رمضان میں سے بس ایک کا نفس ہے، کچھ بھی بولتا ہے. اس سلسلے میں جلسہ کر رہے ہیں رات میں، رویت ہلال کمیٹی والے کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی سب ساتھ ہیں اس میں. تو اس لیے آپ لوگوں کو سب کو ساتھ دینا ہے. عبداللہ سلیم اس کے صدر ہیں، وہی صدارت کریں گے جلسے کی، اور دوسرے علماء کرام کے بیانات ہوں گے. تو تھوڑا سا ذہن بنا کے خود بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لائیے، تاکہ جب ذہن سب کا ہوتا ہے نا تو پھر مسئلے نہیں ہوتے ہیں. ارے اختلاف ہو جا رہا ہے امت میں، تو کیا کریں گے، جو کر رہا ہے اختلاف اس کو روکو. اس کی وجہ سے مسئلہ تو صحیح نہیں چھوڑ سکتے نا بھائی، صحیح مسئلے کو چھوڑ نہیں سکتے اختلاف ہو رہا بول کے. کیونکہ اختلاف کرنے کی ذمہ داری غلط مسئلے والے پر ہے، ہم پر نہیں ہے، غلطیاں والے پر ہے. اس کی وجہ سے صحیح والے کو نہیں بولیں گے. اس سلسلے میں بھی تھوڑا اپنا ذہن رکھیے اور تشریف لائیے اور کامیاب بنائیے اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے.